دنیا میں سب سے پہلا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، جس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے۔ وہ تمام ادیان سماویہ، تمام مذاہب حقہ کا بنیادی عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ توحید کہلواتا ہے، جس کا اعلان میرے رب نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی زبان سے کروایا اور فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ عقیدہ توحید عقائد اسلامیہ کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے، سب سے اساسی عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے یہ بات سمجھ لیجئے۔ اب بنیادی طور پر توحید کی 5 اقسام ہمارے ائمہ نے بیان کی ہیں، اہل علم نے بیان کی ہیں، متکلمین نے بیان کی ہیں۔ کون سی؟ توحید فی الالوہیت، توحید فی الربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی التحریم، توحید فی الاحکام۔ چونکہ میں ابھی صرف نام ہی بتا سکتا ہوں، ان کی تفصیلات ہیں، جزئیات ہیں، الگ الگ احکام ہیں۔ اب ان تفصیلات کو جانے بغیر، جزئیات سے واقفیت حاصل کیے بغیر، احکام سے معرفت حاصل کیے بغیر لوگ پکے سچے اور سچے موحدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر توحید کا مطلب اللہ کے سوا ہر شے کے وجود کا انکار ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر تھا وہ رسالت کا انسٹیٹیوشن ہی نہ بناتا، وہ نبوت کا انسٹیٹیوشن ہی نہ بناتا، وہ ولایت کا انسٹیٹیوشن ہی نہ بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ انسٹیٹیوشن اور پھر اس انسٹیٹیوشن کا سربراہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا اعلان بھی اپنے محبوب کی زبان سے کروایا ہے۔ فرمایا محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید وہی قابل قبول ہے جس کی معرفت میرے مصطفیٰ کرواتے ہیں، توحید وہی قابل قبول ہے جس کا راستہ رسالت سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا من خدا عز و جل را برائے دوست میدارم کہ یا رب محمد است، میں تو رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، میں تو رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قل هو اللہ احد، یہ اللہ جو ہے نا یہ اسم جلالت ہے، اور کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد یہ ہے۔ اب یہ لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس ہے، اور یہاں جو جنس کی نفی ہے وہ کس بات کی نفی ہے؟ جنس سے الوہیت کی نفی ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ توجہ میری طرف ہے، ایک چونکہ یہ خشک موضوع ہے نا، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو کامن مین بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم تو جانتے ہیں لا الہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں جو عجب تماشا ہے، لوگ کہتے ہیں لا الہ کوئی داتا نہیں ہے، لا الہ کوئی بابا نہیں ہے، لا الہ کوئی خواجہ نہیں ہے، لا الہ کوئی ولی غوث اور کتب نہیں ہے۔ میں نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، خدا جب عقل چھین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ اس لیے ایک نعرہ دیا کرتے تھے کہ یہ قوم لا یعقلون ہے، یہ قوم لا یعقلون ہے، جن کو اتنی سینس نہیں ہے کہ یہاں الہ کی نفی ہے۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ایک لے مین سے، کامن مین سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ بتائیے کائنات ارضی و سماوی میں معبود برحق کون ہے، سجدے کے لائق کون ہے، تو وہ فوراً سر جھکا کے کہے گا کائنات کا رب ہے جو معبود برحق ہے۔ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو معبود نہیں مانتے ہیں۔ صراط مستقیم نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، ولیوں کا راستہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رول ماڈل اور آئیڈیل سامنے کیوں رکھے، تو جواب قرآن سے آیا قبلہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل والوں کو فرعون کی قید سے نکال کے لے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کے نکلے نا, آگے نیل آ گیا تو نیل کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا یا اللہ آگے تو دریا ہے, فرمایا تیرے ہاتھ میں بھی تو عصا ہے. عصا ہمارا راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے گزر گئے. پیچھے آ رہے تھے فرعون اور فرعونی تعاقب کرتے ہوئے. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ راستہ ہے صراط المستقیم, راستہ ہے, وہ گزر گئے ہیں, ہم بھی گزر جائیں گے. سینٹر میں پہنچے, اللہ کا حکم ہوا, دریا کی لہروں نے اپنی لپیٹ میں لیا, وہ وہیں غرق ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ منزل پر راستے نہیں پہنچاتے, رہنما پہنچاتے ہیں. منزل پر راستے نہیں پہنچاتے, رہنما پہنچاتے ہیں. اس لیے تو کہا صراط الذین انعمت علیہم. اب صراط الذین انعمت علیہم چار ہیں, نبی, صدیق, شہید اور ولی, یہ چار طبقات ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم پر وہی چلا جو ان چاروں کو مانتا ہو. تو میں نے کہا پھر دنیا کی ہر نیوٹرل ایجنسی سے سروے کروا کے دیکھ لو, پوچھو کہ اس وقت کون ہے اس دھرتی کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے جو انعام یافتہ چاروں طبقات سے پیار کرتا ہو, تو دنیا کی ہر ایجنسی بولے گی وہ کوئی اور نہیں ہے, صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے. لہذا توحید کی آڑ میں, چونکہ ٹائم بہت مختصر تھا نا, میں نے زیادہ اس پر بات اس لیے نہیں کہی. توحید کی آڑ میں اہل سنت و جماعت کو اور حضور کی امت کو مشرک قرار دینا, جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے گئے, ضمانت دے گئے. بخاری کی حدیث کے مطابق فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر یہ خدشہ تو ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے, لیکن مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. اب ایک توحید, آخری دو باتیں, ایک توحید ہے ابلیسی توحید اور ایک توحید ہے ملکوتی توحید. ایک ابلیسی توحید ہے, ایک ملکوتی توحید ہے. آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب تخلیق ہوئے تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم, تو ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس, وہ ڈٹ گیا, وہ کھڑا رہا, تو اس نے جھکنے سے انکار کر دیا. تفصیل آپ جانتے ہیں. اب صرف اتنی بات کہ جب پوچھا گیا کیوں نہیں جھکا, تو اس نے کہا کہ میں تجھ ہی کو مانتا ہوں, تجھ ہی کو مانتا ہوں, کسی اور کو نہیں مانتا. ملائکہ نے کہا, عرض کیا یا اللہ تجھے بھی مانتے ہیں, جس کو ماننے کا تو حکم دیتا ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں, ہم اسے بھی مانتے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. اصل توحید اہل سنت و جماعت کے پاس ہے, سچی توحید اہل سنت و جماعت کے پاس ہے, صحیح توحید اہل سنت و جماعت کے پاس ہے. وہ آخری بات جو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ جو ہے نا, لا الہ الا اللہ, یہ اللہ اس میں جلالت ہے. درسیات سے شغف رکھنے والے لوگ جانتے ہیں اس کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ اللہ عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ, یہ جس نے صرف اللہ کہہ دیا, صرف اللہ کہہ دیا یا لا الہ الا اللہ کہہ دیا, اس نے ہر قسم کے شرک کو بے خوبن سے اکھیڑ کے رکھ دیا ہے. اس نے ہر قسم کے شرک پر آرا چلا دیا ہے. کیوں؟ اللہ کی ڈیفینیشن میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے واجب الوجود. اوے عقل کے اندھو, باقی پوری کائنات ممکن الوجود ہے, صرف اللہ کی ذات واجب الوجود ہے. واجب الوجود وہ ذات ہوتی ہے جس کا وجود واجب ہو, عدم ممتنع اور محال ہو, اور ممکن الوجود وہ ہوتی ہے جس کی دونوں جانبین برابر ہوں. جانب وجود اللہ ازلی ہے, ابدی ہے, قدیم ہے, اس کی ذات بھی قدیم ہے, اس کی صفات بھی قدیم ہے, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. ہم جو اللہ کے نبیوں کے لیے, ولیوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے کوئی عظمت, کوئی شان
بیان کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں، اور اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، مستند ترین احادیث سے ثابت ہے، تو اس میں اور اس میں تناسب کوئی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ شرک تب ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی عطا اس کی اسی نہج پر، اسی لیول پر، اسی جہت سے مانی جائے جس طرح وہ اللہ کے لیے ہے، یا اللہ کی کسی صفت کو مخلوق میں سے کسی کے لیے اسی طرح مانی جائے جس طرح اللہ کے لیے مانی جاتی ہے۔ ہمارے تو امام محمد رضا نے، سیدی اعلی حضرت نے، امام عشق و محبت نے یہ لکھا۔ اگلے دن ایک دوست نے علم غیب کلی اور جزی پر بہت لمبی چوڑی بحث مجھے کلپ سینڈ کیا کہ اس پر نظر ثانی کریں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی تقریر جو ہے نا وہ ہمارے موقف سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب کلی عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جملہ سنیے گا توحید کیا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اس کے باوجود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کلی ہونے کے باوجود مصطفیٰ کے علم کو خدا کے علم سے وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ تو شرک کہاں ہو گیا؟ اس کا ذاتی ہے، میرے مصطفیٰ کا عطائی ہے، اس کا قدیم ہے، میرے مصطفیٰ کا حادث ہے، پوری مخلوق حادث ہے، لہذا صرف اس میں جلالت اللہ کو اگر کوئی سمجھ لیتا ہے تو شرک کے تمام شائبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ زندہ رکھے اور اسی مسلک پہ موت عطا فرمائے۔ اسی شعر پہ ختم کر دیتا ہوں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے۔